تو یہ کوئی معمولی غم نہیں تھا، یہ کوئی معمولی احساس نہیں تھا۔ امت محمد یہ گلیاں سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا واقعہ جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ یہ ایک ایسا المناک لمحہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی اپنے حواس بجا نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر شخص بھی مسجد نبوی کے اندر تلوار لے کر یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پردہ فرما چکے ہیں، اسی تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے۔ اس نازک موقع پر امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات۔ کہ لوگو، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ یقین کر لے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس پر کبھی موت طاری نہیں۔ اور یہ اعلان فرمانے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں، پیغمبر ہی تو ہیں، نبی ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے، رب تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے کہ آپ کو موت آئے گی نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بھائی آپ سے پہلے بھی تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، دنیا کے اندر آئے، لیکن جب ان کا وقت مقرر آیا تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو افئن مات او قتل، مان لو اگر حضور پاک علیہ السلام وفات پا جائے یا آپ کو شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں اسلام سے واپس ہو جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ بیٹھو گے اور جس مذہب کے اندر تم پہلے تھے اسی کے اندر چلے آؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جائے گا، یعنی دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا، حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد واپس پھر جائے گا، فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سوائے اپنے نقصان کے اور سوائے اپنے بربادی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیات سنی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ یہ قرآن کی آیات ابھی نازل ہو رہی، اور جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ حضور پاک علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو میری حالت پھر یہ ہو گئی کہ میرے قدم میرا بوجھ اٹھانے کے متحمل نہ رہ سکے اور میں بے اختیار زمین پر گر گیا۔ شدید مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لا سکے تو آپ نے تاکید کر کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران یعنی حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں ادا کرائیں۔ اس دوران حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور غلام باندیوں اور عورتوں کے حقوق کی رعایت رکھنے، نیز نماز کا اہتمام رکھنے کی تاکید اور وصیت فرمائی۔ اسی شدت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور اس سلسلے میں یہودیوں کی ایک بدعملی پر نکیر فرماتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ موت کی شدت اور تکلیف کی زیادتی اور بے چینی کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری رہی، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد